بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، حج کے فرض ہونے کے لیے اس کا جو ایک مخصوص نصاب ہے، اس نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یعنی جتنا عرصہ آپ نے حج پر لگانا ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پھر اسی طرح راشن کا سامان ہے، باقی جو گھر والوں کے جو لوازمات ہیں، 40 دن جیسے قوم بیش آپ نے وہاں رہنا ہے، وہ سارے اخراجات، وہ سارے لوازمات بھی موجود ہوں، اور پھر آپ نے حج پر جانا ہے تو اس کا جتنے بھی اخراجات ہیں، وہاں کھانے پینے کے، لباس ہے، باقی جو بھی ضروریات ہیں، جتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے، وہ سارے اخراجات جو ہے موجود ہیں، تو آپ پر حج جو ہے فرض ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کل سرکاری حج جو چل رہا ہے، کوئی تقریباً 12.5 لاکھ یا ایسے کم و بیش 13 لاکھ بن جاتا ہے، یہ آپ سارے پیسے انہیں دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اضافی پیسے بھی ہوں، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں، زیارات کے لیے جانا ہے، جہاں بھی آپ کے اخراجات ہوں گے وہ بھی ہوں، اور پھر 40 دن کم و بیش جو ہے رہنا ہوتا ہے، تو گھر والوں کے جو اخراجات ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی تعلیم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، باقی بل وغیرہ ہیں، باقی جو بھی لوازمات ہیں وہ بھی آپ سارے دے چکے ہیں۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ پر حج جو ہے آپ فرض ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج فوری ہے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ صاحب نصاب بن گئے، یعنی جو تقاضے ہیں حج کے فرض ہونے کے، ساری چیزیں ہو گئیں، تو پھر فوری طور پر حج کرنا چاہیے۔ اگر لیٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں منفی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ بر صغیر کے لوگ جو ہے اسلام سے دور ہیں، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، احکام شرعیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر علماء بتائیں بھی تو وہ سنتے نہیں، اس طرح کی باتیں سن بھی لیں تو زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں، لوگوں سے جو باتیں سن رکھی ہوں گی وہی انہیں یاد رہتی ہیں، علماء سے جو قرآن حدیث کے ماہر لوگ ہیں ان سے جو باتیں سنی ہیں وہ انہیں یاد ہی نہیں رہتی۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے بیٹی کی شادی ہے، حج بعد میں، بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، بالغ ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح جو ہے ہمارے تصورات ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو ایک شادی کا رواج ہے، تو اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اگر وہی پیسے جو ہے حج پر خرچ کریں تو کئی حج جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے رسول سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، تو پھر دنیا میں ہمیں ایسے جو ہے دنیا کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، اب ہم خود بھی نہیں نکلنا چاہتے، بلکہ اس دلدل میں رہنا جو ہے ہمیں پسند ہے۔ اگر ہم نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جہیز، اتنا جہیز کہ یعنی 30-35 لاکھ تو ایک معمولی سا ہے، اس سے زائد جو ہے خرچے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر خود بخود جو ہے بوجھ ڈال لیا ہے۔ تو اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، اگر شادی نہیں کریں گے تو شاید پتہ نہیں کیا کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا، اتنا گناہ ہوگا۔ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اسے فوری طور پر شادی کر لینی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو اسے بہانہ بنا کر کے جو ہے حج فرض ہو چکے، آپ حج نہیں کر رہے، پھر یہ سوچتے ہیں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، جبکہ تعلیم فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ہم نے فرض بنا لی ہے۔ اور تعلیم بھی ایسی کہ جو ہے وہ کالج تک محدود نہیں رہتی، سکولوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آگے یونیورسٹی کے بعد پھر جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی مخصوص کورس جو ہے وہ اسپیشلسٹ اسی میں لگے رہتے ہیں، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، پیسہ وہاں اڑ جاتا ہے، اور اس اعزاز کو نہیں پا سکتے، فرض ادا نہیں کر پاتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو ہے حج کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اوقات جو ہے انسان کو اگر پتہ ہو
احکام شرعی کا علم ہو، ٹھیک ہے میں لیٹ کر رہا ہوں، غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، تو گھر والوں کو وصیت کر کے جائے بھی اگر میری موت واقع ہو جائے تو کسی کو حج بدل کروا لینا۔ حج بدل کا کسی کو پتہ نہیں حج بدل کیا چیز ہوتی ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں وصیت کا تو ویسی تصور نہیں ہے، لوگ جو ہے کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، زمینیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، مال و دولت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، کوئی وصیت نہیں ہے بھی کم از کم اللہ نے اتنا جو مال دیا ہے تو ورثاء کے لیے بھی ہے، انہیں بھی ایسی تنگ دست نہ چھوڑیں، لیکن تہائی مال میں تو وصیت کر کے جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، عذاب قبر سے آپ کی بچت ہو اور آپ کی نیکیوں کا سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے، کیونکہ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب اعمال صالح تو آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ نیکیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ حج بیت اللہ جو ہے فوری لازم ہے جب انسان جو ہے صاحب نصاب بنے، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے فاسق و فاجر ہے، اگر وہ کہیں گواہی دے گا تو اس کی گواہی جو ہے معتبر نہیں ہے، کیونکہ تاخیر جو ہے فرماتے ہیں کہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور اگر چھوٹا گناہ بھی ہو نا، اگر آپ اسے بار بار کرتے رہیں تو وہ بھی گناہ ہے، کبیرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو یہ تو ویسے ہی لازم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے حج بیت اللہ اس شخص پر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر یہی فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے جو ہے پورا کرو، اور امر جو ہے یہ فوری ہے، یہ نہیں ہے کہ حکم تو دے دیا جب دل کرے کرتے رہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حجو قبل اللہ تحجو، فرمایا کہ لوگو حج کرو اس سے پہلے کہ وہ زندگی کی گھڑی آئے تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور حج کرنے کا موقع ہی نہ ملے، یا ابھی وسائل ہیں، دولت ہے، صاحب نصاب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی دولت جو ہے ختم ہو جائے، تنگ دستی کی طرف جو ہے بڑھ جائیں، تو پھر کیسے حج کر پاؤ گے؟ تو فرمایا اس سے پہلے کہ حج کرنے کا موقع ہی نہ ملے اب حج کر لو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تعجلوا الی الحج، فرمایا کہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فرمایا کہ حج جو ہے وہ فوری طور پر کرو، جلدی کرو، یعنی حج سے مراد جو ہے فرض حج ہے، نفلی نہیں ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ بعد میں اس کے لیے کیا چیز جو ہے وہ پیش آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ملم یابس و مرض و حاجت ظاہرۃ و مشقت ظاہرۃ و سلطان جائر فلم یحج فلیمت، فرمایا کہ وہ شخص کے جسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، کوئی ظاہری کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، کوئی حاجت و پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہے، کوئی بڑھاپا بھی نہیں ہے، اور کوئی ظالم حکمران بھی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلم یحج، اور حج نہیں کرتا، اس کی موت واقع ہوگی، فرمایا انشاء یہودین و انشاء نصرانین، اب چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اور اللہ نے یہی فرمایا، فرمایا کہ جو شخص جو ہے حج پھر نہیں کرتا، کفر اختیار کرتا ہے، تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، گویا کہ ایسے شخص پھر کفر کی طرف جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اسے مالی وسعت بھی دی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس اعزاز کو نہیں پا رہا۔ اسی طرح فرمایا کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا کہ جس کے پاس سامان ہے، زاد راہ ہے، سواری ہے، ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ حج بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، تو فرمایا ہو سکتا ہے یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ تو یہی شوافی ہیں، احناف سے امام بن حنبل ہیں، دیگر فقہا ہیں، فرماتے ہیں حج جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ لازم ہے اور فوری طور پر جو ہے کرنا چاہیے، اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے سستی کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب تو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حج نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ وصیت نامہ بنا کے رکھے اور بتائے کہ
تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا رہے۔ اگرچہ جب بھی وہ نکلے گا حج کرنے کے لیے جائے گا، اس کا حج جو ہے فرض ادا ہو جائے گا اور قبول بھی ہوگا، اگر صحیح طریقے سے حج کرتا ہے حج مقبول بھی ہو جائے گا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے بس اوقات۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن حج بیت اللہ بھی ہے۔ اگر آپ سے یہ چھوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ فرمایا بنی علیہ السلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے کیا ہے؟ حج بیت اللہ بھی ہے۔ تو بلا وجہ سستی کرنا، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہتی، پھر جو ہے وہ سستی اور قاہری ہو جاتی ہے، بڑھاپے کمزوری کی وجہ سے بیماری لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر اس حالت میں جو ہے وہ کسی کے بارے میں کہہ بھی نہیں دیتے بھی میری طرف سے فلاں کو حج بیت اللہ کروا دینا۔ کم از کم جب آپ پہلے نہیں کر سکے، مالدار تھے، شیطان کا تسلط تھا، دنیاوی مال دنیاوی جو ہے وہ دنیا میں مصروف رہے، دنیاوی کاموں میں لگے رہے، اپنے طریقے سے سوچتے رہے، احساس ہی نہیں ہوا۔ اب بڑھاپا آیا تو وہ موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، قبر سامنے نظر آتی ہے، تب انسان کچھ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا ہم غلطی کر بیٹھے، حج نہیں کر سکے، حج سے محروم رہ گئے۔ تو اب بھی موقع ہے، آپ کسی کو جو ہے حج بدل جو ہے وہ کروا لیں۔ پیسوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ یہ سب پہ کم و بیش خرچ ہو جائیں گے، اس کی پرواہ کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے کئی گنا جو ہے مال جو ہے وہ زائد عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو توفیق بھی دے رہا ہے، مسلمان بنائے توفیق بھی دے رہا ہے کہ حج کر لیں۔ اور پیسہ تو ویسی جو ہے جب آپ اس دنیا سے چلے گئے دوسرے کھا جائیں گے، تمہارا تو وہی ہوگا جو رائے خدا میں خرچ کر چکے ہیں، جو اللہ کے احکام کو پورے کر چکے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، یا حج بیت اللہ کی صورت میں، ورنہ تو باقی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرے لے جائیں گے۔ تو فوری طور پر جو ہے مال نکالیں، کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں، بچے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے کسی کو حج بدل جو ہے وہ کروا لیں، مطمئن ہو جائیں آپ کا حج ہو گیا، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تاخیر کریں گے اور نہیں کریں گے، ایسے اس دنیا سے چلے گئے، تو بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔